لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. بے پناہ تعریف و توصیف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ اس کے حضور اس ماہ مبارک ذی الحجہ میں اس کے سامنے دو گانا شکر ادا کر سکے. بے پناہ درود اور سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیمات سے ہم اور آپ منور ہیں، یہ کائنات منور ہے. محترم حضرات، یہ تہوار یا اس سے پہلے جو گزرا ہوا تہوار تھا، ان سارے تہوار میں ہمیں جو چیز بالکل مشترک نظر آتی ہے، کامن نظر آتی ہے، وہ اس کی سنجیدگی، اس کی نظافت، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی محبت، یہ بالکل نمایاں ہے. اسلام کے اس تہوار کی یہی خصوصیت ہے کہ یہ آپ کو گندا نہیں کرتا، یہ آپ کو ہردن کرنے پر نہیں ابھارتا، یہ آپ کو مدہوش نہیں کرتا، یہ آپ کے اندر اطمینان پیدا کراتا ہے، یہ آپ کے اندر محبت پیدا کراتا ہے، یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کراتا ہے. یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا تہوار ہے. قربانی قرب سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. قرب کہتے ہیں قریب ہونا، تقرب حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ قربانی ہوتی ہے. یہ قربانی جانور کی بھی ہوتی ہے، یہ قربانی وقت اور صلاحیت کی بھی ہوتی ہے، یہ قربانی آپ کے پیسوں کی بھی ہوتی ہے. کسی بھی چیز سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور ان سب کا نام قربانی. تو یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ بھی اللہ سے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کا نام لیں ان بہیمۃ الانعام پر، ان چوپایوں پر جو انہیں بطور رزق دیا گیا تھا. علامہ رزقہم، رزقہ کے ذریعے جو چیز دی جاتی ہے وہ انسان کے جیون یاپن کی چیز ہوتی ہے، زندگی گزارنے کی چیز ہوتی ہے. ہمارے درمیان جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ وہ جانور ہیں جن سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہماری روزی چلتی ہے. یہی وہ جانور ہیں جو مہینوں دودھ دیتے ہیں. دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو مہینوں دودھ نہیں دے گی. وہ بچے پیدا کرے گی، بچوں کو کھانے پر دودھ دے گی، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. بہت سے چوپائے ہیں، ہرن ہے اور بہت سی جانور آپ کو جنگلوں میں مل جائیں گے، لیکن بطور رزق زندگی گزارنے کے لیے جن کی ہر چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے گوبر سے فائدہ اٹھائیں، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بطور رزق دیا ہے. اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یار بھینسے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایک بلا وجہ کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا. قرآن مجید جو بات کہتا ہے بالکل واضح کرتا ہے. قرآن سامنے نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کی مصیبتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ بڑی زیادتی آپ کرتے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، جانوروں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کھیتوں کو کیڑے مارنے کے لیے انسیکٹیسائڈ پھینکتے ہیں. سارے کیڑے آپ اپنے کھیتوں کے ختم کر دیں گے، وہ بھی تو ایک جاندار ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے، زخموں میں بیکٹیریا اور کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی آدمی مارتا ہے. راستے چلتے ہزاروں مخلوقات کو ہم یوں ہی رگڑ دیتے ہیں. تو یہ کام تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کو صرف بدنام کرنے کے لیے کہ یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے اس کا حکم دیا ہے اور پروردگار نے اس کو اسی لیے بنایا ہے. ورنہ یہ کیوں بنے، کیوں ان کی پیدائش ہو رہی ہے، کیوں ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں؟
اسی لیے کہ ہم اس کو فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، کائنات کی پوری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ 22-23 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا گیا، تمہارے لیے تیار کیا گیا، تمہارے لیے بنایا گیا، تمہارے تابع کیا گیا۔ مثلا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، یعنی تمہارے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہارے کنٹرول میں رکھی گئی ہیں کہ تم ان کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ سارے سورج چاند سب کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، تم اس سے مچھلیاں پکڑتے ہو۔ اسی طرح کیا فرمایا گیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے کہ تم اس کے سورج سے سولر لائٹ جلاؤ، تم اس کی روشنی سے اپنی لائٹیں جلاؤ، اپنے کام کرو بہت سارے، اپنی فصلیں پکاؤ، ساری چیزیں جو ہے مسخر یعنی ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم اللہ کے لیے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورج سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے دن روشنی دی اور کتنے دن ڈیم رہے، جانور سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا دودھ دیا اور کتنا کھانا کھایا، لیکن ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے ہم کو اپنے لیے بنایا کہ ہم دیکھیں کہ بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ محترم حضرات، ہم تکبیر کہتے ہیں اس تہوار میں، خاص طور سے تکبیر تو ہم عید میں بھی کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے وقت کہہ دیتے ہیں بس پوری ہوتی ہے، لیکن اس ذی الحج میں بعض لوگ یکم ذی الحج سے شروع کر دیتے ہیں بازاروں میں رہتے ہوئے، بعض لوگ 9 ذی الحج سے شروع کرتے ہیں اور پھر 13 تک لے جاتے ہیں۔ یہ تکبیر کا مہینہ ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر کے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جب پڑھو تو اللہ کے نام سے پڑھو، یعنی کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے اللہ کو ساتھ رکھ کر کے، اللہ کو شامل کر کے کرنا ہے۔ پڑھائی کرنی ہے تو ایسی پڑھائی کرنی ہے جس میں آپ اللہ کا نام لے سکیں۔ آپ چوری کی تعلیم سب چیز، چوری کی بھی تعلیم ہے، بے ایمانی کی بھی تعلیم ہے، غنڈہ گردی کی بھی تعلیم ہے، آدمی سیکھتا ہے، ایسے نہیں کوئی غنڈہ بن جاتا ہے یا چور بن جاتا ہے۔ تو اب یہ تعلیم ایسی تو نہیں ہے کہ آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم دین بنے یا دوسروں کی خدمت کے لیے کوئی بھی شعبہ اختیار کرے تو آپ اللہ کا نام لیتے بھی ہیں۔ تو ایسی تعلیم حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کی جا سکے، ختم کی جا سکے۔ اسی طرح سے ہمارا کوئی بھی کام اللہ نے کہا کہ سب تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اور ہم تکبیر ایک دوسری طرف تکبیر کہہ رہے ہیں، یعنی ہر چیز تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ اب آج ڈاکٹروں کا حال دیکھ لیجئے، جس طرح سے آپ کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ آپ انجینئروں کو دیکھ لیں، کیسے کیسے پل بنائیں گے، آپ ڈھا جائیں گے، گر جائیں گے لے کے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے ساتھ اللہ کو شامل نہیں کیا۔ تو ہمیں اللہ کو شامل کر کے اپنے کام کو کرنا ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو یہ بات خاص طور سے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان سب میدان میں آگے بڑھے۔ قرآن مجید امامت کی صرف بات نہیں کرتا ہے کہ آپ بس مولوی صاحب بن جائیں، یہی دین ہے، باقی ساری چیزیں دنیا ہے، نہیں، وہ آپ کو ہر شعبے میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو سمندر کی بات آئے گی، فلکیات کی بات آئے گی، جانور کی بات آئے گی، کنسٹرکشن کی بات آئے گی، ساری چیزوں کی بات کر کے وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ لوہا کے بارے میں کہا کہ ہم نے لوہا اتارا تمہارے لیے، لوہا ہم نے مسخر کیا، اس میں منافع ہیں اور قوت ہے، یعنی آپ انرجی کے اس میں جا سکتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں آپ جائیں، سب اللہ کی مرضی کا میدان ہے، اس سے دنیا چلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو شامل حال رکھنا ہے۔ آپ کو ایسے کام نہیں کرنے ہیں جو اللہ کو ناراض کرے، آپ کو اس پہلو کو دیکھنا ہے جو اللہ کو خوش کرے۔ آپ خدمت خلق کے ذریعے بھی ڈاکٹری میں اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر ایسے ملتے ہیں جو کم فیس پر، کم چارج پر دوائیں دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے پاس بہت دولت ہے۔
لیکن زیادہ تر آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ آپ کی گردن کاٹ لیں گے، مر جانے کے بعد بھی آپ کو انجیکشن اور وینٹیلیٹر پہ سلا کر کے پیسے وصولیں گے، لیکن ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، بڑی بے سکونی کی زندگی گزرتی ہے۔ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو بڑے عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز فری، آپ کو 5 کلو گیہوں مل جائے گا تو روز تانا ملے گا، ان کی ساری چیزیں فری ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی پرسکون، انہیں یہ چین نہیں آتا کہ ان کو کیسے فری مل گئے، غریب کو کیسے فری مل گیا، وہ اس پر بات کرتا ہے۔ تو اپنے رشتے کو ہمیں اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اس تکبیر کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کو آگے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، تیری سرپرستی میں، تیری نگرانی میں، تیری تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہمارے نوجوان قوم کے لیے، گاؤں کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے مفید ہوں گے، ورنہ وہ بھی اسی طرح سے کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے، اور دوسرے لوگ کتنی ان کے لیے دعائیں اور استغفار کریں گے۔ آدمی اپنے ہی زندگی سے، اپنے ہی عمل سے اپنی زندگی بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اور باقی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ قربانی خوب اہتمام سے کریں۔ آپ عقیقہ بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیں، اپنے مردوں کے لیے اگر ایصال ثواب کے لیے کچھ ذبح کرنا، اس کو قربانی نہیں کہا جاتا، لیکن چونکہ قربانی کا موسم ہوتا ہے قربانی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے صدقہ وغیرہ، اپنے مردوں کے لیے کچھ ثواب پہنچانے کے لیے کچھ ذبح کرتے ہیں، تو سب کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ان کے لیے جو کچھ کریں وہ سب تقسیم کریں، اپنے لیے جو کریں اس میں آپ بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اسٹور بھی کریں، کھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس تہوار کو بہترین طریقے سے منانے اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔